رکن ہے زکات. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا صاحب نصاب پر مال، جو اس کے پاس مال ہے اس پر اگر ایک سال گزر جاتا ہے تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر اس کو مستحقین کے درمیان تقسیم کرنا ہے. تو کیا مطلب کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے پاس انسانی معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں وہ لوگ جو باحیثیت ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ مال دیا ہوتا ہے. قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم. انسان کے پاس مال آتا ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے سب کچھ اسی کی وجہ سے آئے. نہیں، اصل تو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کی دکان، ایک یہاں پر بھی دکان لگی ہوئی ہے کٹلیری کی، اس کے بازو میں بھی لگی ہوئی کٹلیری کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایک دکان کے اوپر بھیڑ ہے اور دوسری دکان پر ایک بھی آدمی ہوتا نہیں، جبکہ دونوں جگہ پر سیم چیز مل رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ خریدنے کے لیے آپ کی دکان پر کسی کے دل میں بات ڈالنے والی ذات یہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو انسان کو جو کچھ ملتا ہے اس میں سب سے بڑا رول اللہ کا ہوتا ہے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس میں سے تم اپنے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں انہیں دو. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنا کما کر صرف اپنے اوپر خرچ کر دے تو انسان لالچی بن جاتا ہے. اس کو خرچ کرنے کی عادت پڑے تو دوسروں کی فکر کرنا اور کمزوروں کی رعایت کرنا یہ اس کی طبیعت بنتی ہے، اور دوسروں پر رحم کرنے کا اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے اور 40واں حصہ اپنے مال کا. کون سا حصہ؟ 40واں حصہ، یعنی 2.5%. 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ تو کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے، مگر انسان اگر بخیلی پر آ جاتا ہے تو اس کو بہت لگتا ہے کہ 2.5% کون دے. صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب نصاب یعنی نصاب والا کس کو کہتے ہیں؟ ایسا شخص جس کے پاس سونا، چاندی یا تجارت کا مال، نقد روپیہ، ان چاروں کو ملا کر اور ان کی قیمت جوڑ کر اس قیمت سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہو، ایسے آدمی کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کی قیمت کے برابر مالیت ہو، اس کے پاس نقد میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو، اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے. ایسے آدمی پر سال میں ایک مرتبہ جب بھی سال پورا ہو جاوے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض اور ضروری ہوتا ہے. اسی لیے زکوٰۃ کے نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. ایک ہے ادا نہ کرنا، وہ مانتا تو ہے مگر ادا نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہے. لیکن اگر وہ اسے مانتا ہی نہیں ہے تو اس صورت میں وہ اسلام میں باقی رہتا نہیں، بلکہ اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ کے ارد گرد کچھ قبائل رہتے تھے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب مانیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں بھائی، زکوٰۃ تو دینا پڑے گا، اس لیے کہ آج تم زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہو، ہم اس سے کمپرومائز کر لیں گے تم سے. کل کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، باقی سب کچھ کر. پرسوں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بولے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن حج نہیں کر. کہا کہ نہیں، یہ پلرز آف اسلام ہے، اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہے.